بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ سنی دنیا چینل پر آنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کو عملیات اور تعویذات، پھونک جھاڑ اور جادو ٹونے وغیرہ کے بارے میں مضبوط اور ٹھوس دلائل کے ساتھ ان کے دونوں پہلو پر بات کروں گا کہ عملیات اور تعویذات ناجائز و حرام کب ہیں اور جائز و مستحسن کب ہیں، اور عقلی دلائل سے بھی پرانے معتزلہ اور نئے عقلیت پسندوں کے اعتراضات کا جواب پوشیدہ طور پر ظاہر کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا جادو کیا گیا اور ذات اقدس و اطہر پر اس کا اثر کیا ظاہر ہوا، اس کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے میں سامعین کرام کے سامنے ان تمام روایات کا خلاصہ بھی پیش کرتا ہوں کہ جو مختلف کتب میں وہ اختلاف الفاظ منقول ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی توفیق سے اہل سنت کے موقف کو بیان کروں گا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے تو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائیں، کہ آخر میں جادو کا علاج بھی بتاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک ویڈیو پہنچ سکے۔ حضرات، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتا، فتوحات کے دروازے کھلتے جاتے، ایسے ایسے ہی یثرب کے یہودیوں کی عداوت کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ سن 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور علیہ السلام بخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد یعنی قافلہ مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس آیا اور اس کے سامنے اپنی بکتا بیان کی اور کہا کہ مکہ کے اس قریشی نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم نے سیاسی طور پر ان کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سازشیں کی، منصوبے بنائے، مشرق قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا، لیکن ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بھی بڑے جتن کیے، بڑی زور آزمائی کی، لیکن نتیجہ نہ نکلا۔ ہمارے اس علاقہ میں تمہارے جادو کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تیرے پاس آئے ہیں، اگر تو ہماری امداد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا، چنانچہ وہ حامی بھر لیا، وہ راضی ہو گیا۔ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، کسی طرح سے ورغلا کر اس سے حضور علیہ السلام کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کر لیے۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھی، حضور علیہ السلام پر جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام بئر عریس ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے، ان میں سے بھی آخری 3 دن تکلیف اپنی نہایت کو پہنچ گئی۔
اس جادو سے حضور علیہ السلام کو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی تصریحات موجود ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گھٹنے لگی، نقاہت بڑھنے لگی، لیکن بظاہر اس سے کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، ایسا کام جو نہ کیا ہوتا اس کے بارے میں حضور کو خیال ہوتا کہ کر لیا گیا ہے۔ حوالہ روح المعانی۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس طرح کی جتنی روایات ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جادو کا اثر آپ کے جسد اطہر اور ظاہری اعضاء پر ہوتا تھا، آپ کی عقل، آپ کے دل اور آپ کے اعتقاد پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ حوالہ شرح صحیح مسلم جلد 14 صفحہ نمبر 175۔ حدیث کی کتابوں میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں ان کا یہی نچوڑ ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت و کمزوری محسوس ہوتی، لیکن ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کبھی بال برابر بھی فرق آیا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے ارکان میں تقدیم و تاخیر سرزد ہوئی ہو، یا تلاوت قرآن کے وقت نسیان طاری ہو گیا ہو، یا مملکت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام یا اسلام کی تبلیغ میں کوئی معمولی سا رخنہ بھی پیدا ہوا ہو۔ جب تکلیف زیادہ ہوئی تو حضور علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات حضور کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرمایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فوراً حضرت سیدنا علی، عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند موئے مبارک جو تانت کے ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ 2 صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائیں اور عرض کیا کہ آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گانٹھ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں۔ ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی طبیعت حشاش وشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر زائل یعنی ختم ہو گیا۔ اس واقعے پر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت نبوت اور دوسری حیثیت بشریت۔ عوارض بشری کا دور ذات اقدس پر ہوتا رہتا تھا، بخار، درد، چوٹ لگنا، دندان مبارک کا شہید ہونا، طائف میں پنڈلیوں کا لہو لہان ہونا اور احد میں جبین سعادت کا زخمی ہونا۔ یہ سب واقعات تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں، ان سے انکار کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔
اور ان عوارض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور حیثیت نبوت پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں بھی جادو کا اثر حضور کی جسمانی صحت تک محدود تھا، رسالت کا کوئی پہلو قطعاً اس سے متاثر نہ تھا۔ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 1098، تفسیر ضیاء القرآن۔ رہی یہ بات کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یا صرف نظر بندی کے طور پر چیز ہوتی کچھ ہے اور دکھائی کچھ دیتی ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سے لوگوں کا متاثر ہونا یقینی چیز ہے۔ کہ فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ نص قرآنی سے یہ چیز ثابت ہے کہ لوگ ان رسیوں کو سانپ خیال کرنے لگے، سانپوں کی طرح انہیں لہراتے ہوئے دیکھ کر وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی خائف و ہراساں ہو گئے۔ قرآن کریم کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 113، ترجمہ۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ترجمہ۔ تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا، ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے۔ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، سورہ طٰہٰ، یعنی ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ جھاڑ پھونک کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، تو اسلام کسی ایسے منتر یا جھاڑ پھونک، تعویذات اور عملیات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس میں کوئی لفظ کفر و شرک یا شرکیہ عقائد کا شک و شبہ تک بھی پایا جاتا ہو۔ اس لیے ایسے تمام منتر، طلسم، نقوش، تعویذات وغیرہ اسلام میں قطعاً حرام اور ممنوع ہیں۔ جن احادیث میں دم کرنے، جھاڑ پھونک کرنے وغیرہ کی ممانعت کی گئی ہے، ان جملہ احادیث سے اسی قسم کے شرکیہ اعمال مراد ہیں، لیکن ایسا دم یا تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی میں سے کوئی اسم مبارک، کوئی آیات قرآنی یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہو، یا جس نقش میں یا دم میں شرک یا بات نہ ہو، اس کا کرنا جائز ہے۔ حضور خود بھی اپنے آپ کو دم فرمایا کرتے اور صحابہ کرام پر بھی دم کرتے، اور حسنین کریمین کو تو خصوصی دم فرمایا کرتے تھے۔ عہد رسالت میں اور اس کے بعد صحابہ کا بھی یہ معمول تھا، اس وقت سے لے کر اب تک پاکان امت کا بھی یہی دستور ہے۔ آپ چند شواہد ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی دلیل تو ان دو سورتوں کا نزول ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ان کے پڑھنے کی برکت سے جادو کی تاثیر کا ختم ہو جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں قل پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے۔ یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو خود عینی شاہد ہیں۔ جن محدثین نے اس روایت کو اسناد صحیحہ سے نقل کیا ہے، ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، ابن ماجہ، ابو داؤد علیہم الرحمہ جیسے اکابر ہیں۔ نیز امام بخاری، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی نے ایک روز عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے شدید درد ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ حضور نے فرمایا، درد کی جگہ اپنا دایاں ہاتھ رکھو، پھر 3 بار بسم اللہ شریف اور 7 مرتبہ یہ پڑھتے ہوئے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ مسند امام احمد اور طحاوی میں طلق بن علی کی روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچھو نے ڈنک مارا تو حضور نے مجھے دم فرمایا اور دست مبارک کو پھیرا۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے، عیادت کے لیے جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، پوچھا جان عالم کیا آپ بیمار ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے یہ پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ ترجمہ، اللہ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مذکور ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اب اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضور نے فرمایا، جو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے وہ مجھے سناؤ۔ جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا۔ پھر حضرت عمر ابن حزم کے خاندان کے لوگ آئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک عمل تھا جس سے ہم بچھو سانپ کے کانٹے کو دم کیا کرتے تھے، مگر حضور نے ان کاموں سے منع فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ دم پڑھ کر سنایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس میں تو میں کوئی مذائقہ نہیں پاتا۔ تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ حوالہ مسلم شریف، مسند احمد، سنن ابن ماجہ۔ میں نے کثیر التعداد احادیث میں سے صرف چند احادیث پیش کی ہیں۔ طالب حق اور عقل و فہم رکھنے والے کے لیے اس میں کفایت ہے، اور نہ سمجھنے کی قسم کھا لینے والا کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اسی وقت نفع پہنچاتی ہے جب اذن الہی ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر جڑی بوٹیاں، گولیاں، شربت، معجون اور ٹیکے اذن الہی سے صحت و عافیت کا سبب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام، آیات قرآنی
اور فرمودات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کیوں مؤثر نہیں ہو سکتے؟ آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا دم اور تعویذ پر نذرانہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے استدلال کافی ہے جو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر اپنے چند صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت ابو سعید خدری بھی تھے۔ ان کا گزر ایسی بستی سے ہوا جہاں ایک عرب قبیلہ رہتا تھا۔ انہوں نے اس قبیلے سے اپنے لیے کھانے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے انہیں کوئی چیز دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے بغیر کچھ کھائے رات بسر کی۔ اسی اثنا میں قبیلہ کے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ جب اس کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھی تو وہ لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، وہ درد سے تلملا رہا ہے، اگر تم لوگوں کے پاس کوئی دوا ہو یا کوئی دم کر سکتا ہو تو وہ آ کر اسے دم کرے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس علاج تو ہے، لیکن تم نے بڑی بے مروتی کا سلوک کیا ہے، ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اس لیے جب تک تم ہمیں کچھ معاوضہ دینا طے نہ کر لو اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے سردار کو آرام آ گیا تو ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا لعاب دہن اس پر ملا، درد زائل ہو گیا اور ان کا سردار بالکل تندرست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے وعدہ کے مطابق ریوڑ جس میں 30 بکریاں تھیں مسلمانوں کو دیا۔ جب حضرت ابو سعید وہ ریوڑ لے کر مسلمانوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں یہ بکریاں استعمال میں نہیں لانی چاہیے۔ جب مہم سے فارغ ہونے کے بعد یہ حضرات مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو سارا قصہ عرض خدمت کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تمہیں یہ کس طرح پتا چلا کہ یہ سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اب اس روایت کے بعد اس مسئلے پر مزید بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جادو کرنے کا کیا حکم ہے؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جادو کے منتر میں شریعت کی تکذیب یا توہین ہوتی ہو تو کفر ہے، یعنی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ ترجمہ، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیات بینات اور کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لا تسحروا، یعنی جادو نہ کرو۔ سنن ترمذی۔ جادو کا علاج یہ 2 قسموں پر ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جن پر ابھی جادو نہیں کیا گیا اور وہ لوگ جادو سے بچنا چاہتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، تمام گناہوں اور برائیوں سے سچی توبہ کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دیں، حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، صبح و شام
تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح اور شام اور سوتے وقت تین مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کریں۔ روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان تمام دعاؤں میں اول آخر درود شریف پڑھنا نہ بھولیں۔ جن لوگوں پر جادو کا اثر ہو گیا ہو، علامہ قرطبی نے حضرت وہب سے حکایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بیری کے 7 پتے لے کر ان کو 2 پتھروں کے درمیان کوٹ پیس لیا جائے، پھر انہیں پانی میں ملا لیا جائے اور پانی پر آیت الکرسی پڑھی جائے اور اس میں سے 3 گھونٹ مسحور یعنی جس پر جادو کیا گیا ہے اسے پلا دیے جائیں اور باقی اس سے غسل دیا جائے تو جادو اس پر کیا گیا ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 14 صفحہ نمبر 64۔ عجائب القرآن میں ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر بد و آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔